حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ اگر لوگوں کو صرف ان کے دعووں کی بیس پہ حق دینا شروع کر دیا جائے تو بہت سے لوگوں پہ ظلم اور زیادتی ہو جائے گی. یہ جو میں اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں نا، خواتین کورٹ میں جا کے گواہوں سے ثابت کریں کہ شوہر ظالم ہے، تو اس پہ اکثر خواتین کہتی ہیں گواہ کہاں سے لے کر آئیں. تو کیا مطلب؟ کہتی ہیں جن خواتین پہ ظلم نہیں ہو رہا، تو کچھ خواتین کہتی ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے بیچاریوں کے پاس گواہ نہیں ہے، وہ کیا کریں؟ تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ پھر تو ایسے بہت ساری خواتین جن پہ ظلم نہیں ہو رہا وہ جھوٹا الزام بھی لگا دیں گی. باقی حقیقت میں سلیم نے جمشید کو مارا تھا یا نہیں مارا تھا، تو اصل ججمنٹ کا دن کون سا ہے؟ آخرت کا ہے نا. دنیا میں 100% انصاف ممکن ہی نہیں ہے. پاک دامن لوگوں پہ جھوٹی تہمتیں لگ جاتی ہیں اور جھوٹے لوگ بری ہو جاتے ہیں. یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے. اصل انصاف کی ڈے آف ججمنٹ کون سا ہے؟ آخرت ہے. یہ دنیا تو ظاہری طور پر ہم گواہ یہ بھی تو ممکن ہے گواہ جھوٹ بول رہے ہو. قیامت آئے گی، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. چرب زمانی سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں، گھما گھما کے لوگوں کو، اچھے بھلے لوگوں کو بدنام کر دیتے ہیں. دنیا میں ایک اصول بنائے. میں نے پچھلے جمعے بیان میں کہا تھا نا کہ میں وہ اسباب بتاؤں گا جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. پچھلا بیان میں اس پہ لے کے چلا تھا. تو انہی فسادات میں سے یعنی وہ ذریعے بتاؤں گا جس سے فساد پیدا ہوتا ہے سوسائٹی میں، وہ تمام ذرائع جس سے سوسائٹی میں فساد پیدا ہوتا ہے. تو ان ذرائع میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ دعویٰ کون کر رہا ہے. جمشید نے سلیم پہ الزام لگایا کہ سلیم نے مجھے مارا ہے. آپ بجائے جمشید سے گواہ طلب کرنے کے سلیم سے گواہ طلب کر رہے ہو. سلیم تو گواہ لے کر آیا کہ مجھے نہیں مارا. اس لیے یاد رکھو، آپ کہو گے کہ آپ ہمیں جج کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی جج صرف وہ نہیں ہوتا جو کورٹ میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں بھی صبح و شام خود اپنے بارے میں بھی بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. جج بن کے اپنے بچوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے بارے میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، دوستوں کے بارے میں. پھر جج کی جو کورٹ میں بیٹھا ہوا جج ہے، اس کی سزا تو یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ جیل میں اتنے سال ڈال دو اس کو، اور ایسا کر دو ویسا کر دو. ہم جب سزا دیتے ہیں تو اپنے حساب سے ہم اس کی غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، ہم اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اس کو لوگوں میں بدنام کر دیتے ہیں، فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. جب بھی کوئی معاملہ میرے اور آپ کے سامنے کسی بھی قسم کا آئے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مدعی کون ہے. لہذا دلیل ہمیشہ کس سے پوچھی جائے گی؟ دلیل میں 2 گواہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو معاملات میں ہے نا، شریعت میں 2 گواہ نہیں ہے تو قرائن بھی ہو سکتے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنا کہ میں جو دعویٰ کر رہا ہوں وہ دعوے میں میں سچا ہوں، یہ ثابت کرنا مدعی کے ذمے ہے. جس پہ الزام لگائے اس کے ذمے نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا عدالتوں میں جب کیسز جاتے ہیں تو اس کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ یہ والا کیس کراچی کا کیس ہے تو سندھ کی کورٹ میں ہی یہ سنا جا سکتا ہے. پنجاب میں کیس فائل کر دیں گے، پنجاب کی عدالت کہے گی بھائی ہم اس کے اہل ہیں ہی نہیں. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی بائک انڈا مور سے چوری ہوئی، آپ کیس فائل کر رہے ہو چترال میں جا کے، وہاں کا تھانہ FIR کاٹ دے گا ہے بھائی، بولے گا بھائی میں اس کا اہل ہوں ہی نہیں، یہ میرے اختیارات میں ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات، چوری ہوا انڈا موڑ پہ، آپ کی بائک چوری ہوئی، انڈا موڑ پہ آپ کی بائک چوری ہوئی، آپ نے کراچی میں ہی کیس فائل کیا لیکن فیملی کورٹ میں فائل کر دیا جہاں نکاح طلاق اور جھگڑے نمٹائے جاتے ہیں. اب جج کہہ رہا ہے بھائی یہ یہاں کا بنتا ہی نہیں ہے کیس. آپ کہہ رہے ہو کہ کراچی میں بائک چوری ہوئی ہے تو کراچی کی عدالت میں ہی جاؤں گا. وہ کہے گا بھائی یہ گھریلو جھگڑے نمٹانے والی عدالت ہے، یہ کرمنل کیسز نمٹانے والی، قتل کا کیس یہاں نہیں ہوگا. جج سنے گا آپ کا کیس، پاگل ہوگا تو بیٹھائے گا آجا بھائی میں فارغ بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس کرنے دھرنے کے لیے کوئی کام تھا نہیں، کوئی طلاق کا کیس آیا نہیں تو ہم نے کہا چل تیرا کیس نمٹا دیں. جج اگر ایسا کرے گا تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ میرے بھائی میرے اور آپ کے پاس بھی دن رات بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں. کچھ کیسز تو ایسے ہوتے ہیں جن کے سننے کی ہمیں اتھارٹی شریعت کی طرف سے ہے ہی نہیں، لہذا اس میں جج بننا ہی حرام ہے، لیکن ہم اس میں سب سے بڑے جج بنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ہمارا کیس ہے ہی نہیں، ہمیں اتھارٹی نہیں دی ہے. ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے کہ ابے مفتی صاحب دیکھا جمشید کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، پکڑا گیا. جمشید بھائی کوئی معذرت، وہ بہت اچھے ہیں جمشید جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بیان سن رہے ہیں، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں. جس جمشید کی بات کر رہا ہوں وہ بیان میں نہیں ہے اور نہ وہ بیان کبھی سنے گا. جو بھی جمشید میرا یہ بیان سن رہے وہ اس میں داخل ہے ہی نہیں اس مثال میں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے پاس جب کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے، کوئی بات پوچھتا ہے، ہم سب کی یہی حالت ہے،
یار تجھے پتا ہے مفتی صاحب آپ کو پتا ہے وہ پکڑا گیا, اس کا تو یہ کیس سامنے آیا. ہمارے کان ایک دم سماعت کے لیے تیار, کہتے ہیں بتا ہوا کیا ہے. میں تو اس کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا. ابے مفتی صاحب وہ تو پکڑا گیا, قائد اعظم کے مزار پہ ڈیٹ مار رہا تھا. بھائی یہ اتھارٹی شریعت نے مجھے دی ہے کہ میں کسی پرسنل لائف کے بارے میں ڈسکس کروں, تو یہ ایک جج جو گورنمنٹ کا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو ہم نے اصول اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں. میرے اور آپ کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جن کیسز میں پڑھنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے, سماعت ہی نہیں کر سکتے تم, کیس فائل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی اور کو تمہاری کورٹ میں. بہت آتی ہے ایسے ویڈیو, اس کی ویڈیو لیک ہو گئی, فلانے کی ویڈیو لیک ہو گئی, ڈمکانے کی ویڈیو لیک ہو گئی, اور اسے ٹھک کر کے سوشل میڈیا پہ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. 10 صحابہ تو ایسے ہیں نا جن کا ترتیب سے نام لے کے خوشخبریاں سنائی ہیں. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, وطلحہ فی الجنہ, وعبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ. پوری ترتیب سے نبی نے نام لیے. لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں جن کو نبی نے دنیا میں اشارہ کر کے جنت کی خوشخبری سنائی. تو ایک صحابی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ جنتی ہیں یہ. دوسرے صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ یہ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے نبی نے ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اب یہ تجسس کسی کی برائی تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے, برائی تلاش کرنے کے لیے تجسس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے, نیکی تلاش کرنے کے لیے ہے. تو صحابی کہتے ہیں میں تجسس میں پڑ گیا کہ دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, تاکہ ہم بھی کریں. وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ٹائم گزارا تو وہ اتنی نمازیں وہ پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں بھائی, تہجد اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی تہجد سارے صحابہ پڑھا کرتے تھے بھائی, اتنی پڑھ رہے ہیں جتنی ہم پڑھ رہے ہیں. صدقہ خیرات اتنا ہی کر رہے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں. تو بھائی ان کو کون سا ایسا کام کر رہے ہو بھائی, کیا آپ کو خوشخبریاں مل رہی ہیں؟ بھائی ریکارڈ نہیں کریں پلیز, ٹھیک ہے نا. کون سا ایسا کام کر رہے ہو جو جس کی وجہ سے آپ کو اشارے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جنتی, اور ہم بھی وہی کر رہے ہیں, ہمیں نہیں ایسی خوشخبریاں ملی ہیں. دیکھو سارے صحابہ جنتی تو ہیں, لیکن جب اشارہ کر کے کسی کی طرف کہہ دیا جائے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. تو بھائی صدقہ خیرات بھی اتنا ہی ہو رہا ہے جتنا ہم کر رہے ہیں, رشتہ داری بھی اتنی جوڑی جا رہی ہے جتنی ہم جوڑ رہے ہیں, سارے کام تو ہمارے جیسے ہیں, لیکن خوشخبریاں آپ کو مل رہی ہیں. تو یاد رکھو اگر ہم دنیا میں ایسا معاملہ دیکھیں, ابا ایک کو بہت نواز رہے ہوں, دوسرا بھی اتنی خدمت کر رہا ہے, ابا اسے نہیں کہہ رہے ہوں کہ یہ کامیاب ہوگا, پہلے والے کو کہہ رہے ہیں یہ میرا لاڈلا ہے, یہ اس کی تعریفیں, تو دوسرا کہے گا نا ابا میں کیا سوتیلا ہوں, کہے گا کہ نہیں کہے گا, ابا میں کیا سوتیلا ہوں, کیا میں جہیز میں ملا تھا آپ کو, اس طرح کی تانے دینا شروع کر دے گا ابا. پھر ابا کے ذمے لازم ہے نا پھر یہ بتائیں کہ بیٹا اس کا ایک عمل ایسا ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے, یہ لازم ہے یا نہیں. اگر ابا نہ بتائیں تو ابا غلط کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے, یار یہ دونوں بیٹے آپ ہی کے ہیں, تو پھر یہ کیا مسئلہ ہے. موضوع سے ہٹ نہ جاؤں, یہ آج کل بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ماں باپ اولاد میں برابری نہیں کرتے ہیں, آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے. ایک کی طرف اتنی زیادہ توجہ, دوسرے کے دل میں پھر منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی فساد کی ایک بہت بڑی جڑ ہے سوسائٹی. ماں باپ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی ذمہ داریاں لازم نہیں ہیں, ہم ماں اور باپ ہیں, بچے پہ ہی سارے حقوق ہیں, ہمارے پر تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ موضوع نہ سے ہٹنا جو ایک جملہ بول کے بس جلدی سے آگے جا رہا ہوں تاکہ میرا اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو جائے. خوب ایک بات اچھی طرح سمجھ لو, باپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بیٹے کو آتے جاتے ہر وقت تانے دیتا رہے, ٹارچر کرتا رہے ذہنی طور پہ, اپنے ابا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھائے. بعض ابا بد اخلاق ہوتے ہیں, آپ نے اپنے ابا کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا بھائی آپ نے خدمت ہی کرنی ہے. بعض ابا یہ بھی ہوتے ہیں, اب بندہ بولو اچھا یہ تو بالکل لگ رہا ہے میرے ابا کے بارے میں بات ہو رہی ہے, نہیں آپ کے ابا کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. آپ کو یہی سمجھنا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ابا کس کا ابا ہے, ایسا ابا کہاں سے لبا, لبا کہتے ہیں پنجابی میں پایا. جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کے ابا, آپ بولیں ایسا ابا پتہ نہیں کہاں سے لبا, یار اس سے اچھا ابا مارکیٹ میں ہے نہیں. تو ابا نے ابا کے بارے میں یہی سوچنا ہے آپ نے. لیکن ابا کو چاہیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے بھی اللہ کے ہاں کیچ ہو رہے ہیں. یہ آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. انہیں اللہ نے آپ کے حوالے پالنے کے لیے کیا ہے, بگاڑنے کے لیے نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ ٹارچر کر کے ذہنی طور پر, ابے تو پڑھتا نہیں, ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے تو کسی کام کا نہیں ہے, دیکھنا یہ کچھ بھی نہیں بن سکتا, یہ مجھے ذلیل کرے گا. یہ ہر وقت, کبھی کبھار تو ہو جاتا ہے, ہر وقت اس کو اتنا گرا دینا کہ وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ یار گھر میں نہیں آتا تو اچھا تھا. اور مائیں بیٹیوں کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں. مائیں کس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں, ساری مائیں نہیں, بہت سی مائیں کرتی ہیں.
میں اس میں یہ نہیں کہوں گا تھوڑی مائیں, بہت ساری مائیں کرتی ہیں ہر وقت ٹارچر ذہنی, تانے. اور چھوٹے بچے جو 7 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں وہ اگر ماؤں سے پٹ رہے ہیں, اچھا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماں اپنی فرسٹریشن کہاں نکال رہی ہے, چھوٹے پہ نہیں. چھوٹا بچہ کس بات پہ مار رہے ہو, یہ ساری دنیا کے سائنسدانوں کو جو ماہرین ہے نا ان کو بٹھا دو اور یہ پوچھو کہ 7 سال سے کم عمر بچے کو پیٹنے کی کوئی لاجک ہو سکتی ہے؟ ساری دنیا کے ماہر نفسیات, چائلڈ اسپیشلسٹ کہیں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے اس کی, کیونکہ وہ نہ سمجھ ہے, اسے کیا پتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو مارنا تو بنتا ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو بچے کیسے کٹ رہے ہوتے ہیں ماؤں سے. چھوٹے بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز گر گئی, ایسا ڈانٹتی ہیں ان کو, ایسا چیختی ہیں. بھائی آپ کیوں بتا رہی ہو اپنے خاندان کے بارے میں؟ آپ سے پوچھا کسی نے؟ اپنے عمل سے بتا رہی ہو کہ ہمارا خاندان اچھا نہیں ہے. یہ بہت غلط بات ہے. اب آپ نے نہیں جا کے اپنی بیگم سے لڑنا شروع کر دینا, وہ سیدھی ہوگی نہیں, ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی. اور باپ بھی اگر کوٹ رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے. اس سے چھوٹے بچے کو کچھ بھی نہیں, ہلکے سے یوں کر کے آنکھیں دکھاؤ بس, اور کچھ نہیں. تھوڑا سا کبھی کبھار, تھوڑا سا اونچی, ہلکا سا کبھی کبھار اونچی آواز سے ڈانٹ دیا. یہ جو 7 سال سے کم عمر کا بچہ ہے نا, خوب اچھی طرح سے ہم لوگ ٹاپک میں اب آ رہا ہوں, ٹاپک پہ واپس آ رہا ہوں. 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے بتانے سے کچھ بھی نہیں سیکھے گا, آپ کے عمل سے سیکھے گا. بس دیکھو بچے کارٹون دیکھتے ہیں, کارٹون جیسی حرکتیں, تو اماں کو چیختا ہوا دیکھیں گے تو چیخنا مسٹ ہے, ابا کو چیختا ہوا دیکھیں گے چیخنا مسٹ ہے. اور ابا گھر میں کم ہوتے ہیں آج کل, ویسے بھی شریف ابا مارکیٹ سے, سوائے آپ کے ابا کے, مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں نا, تو گھروں میں ٹائم بھی کم دے رہے ہیں. تو بچے زیادہ چیختے ہوئے گھر میں کس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اماں کو. اب ماں نے بچے کو چماٹ لگایا, چپ ہو جا, یہ نہیں کر وہ نہیں کر, تو بچہ چپ تو ہو جائے گا, لیکن اس وقت ڈر سے چپ ہو جائے گا, لیکن وہ سیکھ گیا کہ کسی کو چپ کرانے کا شرعی طریقہ کیا ہے, یہ ہے جو میری ماں استعمال کر رہی ہے. لہذا وہ اگر لڑکی ہے تو اس کی چھوٹی بہن چیخے گی یا کچھ بھی کرے گی تو یہ اسی سٹائل میں واجب الچماٹ سمجھے گی اس کو. خاندانی لوگ ہم نے دیکھے, آپ ان کے گھروں میں جاؤ, ایسے آرام سے سب بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسے, حالانکہ ان کے کافی ماشاءاللہ بچے تھے, ٹھیک ہے ہم جب گئے تو وہ بچے بڑے ہو چکے تھے, لیکن جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ بھی وہی کچھ بتایا کرتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا گھر بعض بڑے تمیز کے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, اور بعض گھروں میں ہر وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے وہ کیا ہے, وہی ہے نا, ریسلنگ کا کوئی پروگرام چل رہا ہے. آپ, میں نے ایک بیان کیا تھا وہ بڑا ہٹ ہوا, بالکل صحیح بیان تھا. آپ اپنی بیگم کو تمیز سکھا رہے اور بولے تمیز سے بات کرو, اب وہ تمیز گئی مارکیٹ سے, اب شارٹ تیل لینے چلے گئی تمیز. کبھی کبھار تو سب کچھ ہوتا ہے, ایسا نہ ہو کہ فرشتے تھوڑی ہیں, سب انسان ہے نا, لیکن تمیز کے لیے گھر میں ماحول کیسا پیدا کرنا پڑے گا تمیز کا. ماؤں کو یہ بات سمجھانی چاہیے, بچوں کی ماؤں کو, کچن میں آپ کھڑی ہوئی ہو اور دوسرے کونے والے کمرے میں کسی بچی کو بلانا ہے تو یہیں سے چیخ نہیں مارو, خدا کے لیے یہاں سے چیخ نہیں مارو, وہاں جاؤ اس کو بتا دو کہ بیٹا کام ہے ادھر آ جاؤ, وہیں سے ایک دم. پھر وہ ایک دفعہ میں اس کو پتہ نہیں چلتا تو پھر وہیں سے دوبارہ, یا تو مائک کا سسٹم لگا دو, ادھر ایک مائک لگا دو, ادھر بیٹا کام ہے آپ سے, ذرا یہ چائے گرم ہونے والی ہے, میں ذرا جا رہی ہوں مارکیٹ. مارپیٹ کے کہاں جا رہی ہوں, مارکیٹ, اس سے مارپیٹ کا تھوڑا سا اور سامان لے کر, استغفر اللہ زیادہ ہو گئی, تو یا تو یہ لگا دو, وہاں سے چیخو نہیں, وہیں سے ہاں ادھر آؤ. بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کیا ہیں پتہ ہے آپ لوگ کو, ہم سب کیا ہیں, مسلمان ہیں. اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, اس میں میں کوئی یہ نہیں ثابت کر رہا کہ ہم بہت نہیں, کہ سب کچھ سب گھروں میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں بچے اللہ معاف فرمائے پٹ جاتے ہیں, یعنی میرے ہاتھ سے ہی پٹتے ہوں گے شاید, زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا میں. خیر ویسے میں نے بچوں پہ نہیں ہاتھ اٹھاتا کبھی. مجھے بچے کی غلطی دیکھ کے ہنسی آتی ہے, چھوٹے بچے, کیونکہ بچے سے کچھ غلطی ہوتی ہے نا, وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, اس کی شکل دیکھ کے ہنسی آتی ہے, پتہ نہیں اس پہ غصہ کیوں آتا ہے یار. چھوٹے باروں لاکھوں میسج جمع ہو جاتے ہیں, تو اگر فون میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو کمپنی واٹس ایپ میں مسئلہ پیدا کرنا ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے, 0 پہ لا کے سب کو اڑانا پڑتا ہے. حالانکہ مشین میں بڑی طاقت ہوتی ہے, روبوٹ وہ کام کر لیتا ہے جو انسان نہیں کر پاتا. آپ سوچو ایک مشین اتنا بوجھ برداشت نہیں کر رہی ہے, تو ایک انسانی دل جمشید سے نفرت, سلیم سے نفرت, سسر سے نفرت, ساس سے نفرت, بیگم سے نفرت, فلانا بچہ بھی برا لگ رہا ہے, فلانے دوست نے میرے ساتھ یہ کیا, فلانے نے یہ کیا,
اور وہ فلانا مخالف سیاسی پارٹی کا آدمی وہ یہ کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، کمیٹی ایسے کر رہی ہے، امام صاحب میں یہ مسئلہ، مفتی طارق مسعود کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلانے مولوی کا بیان سنو تو طلاقوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور فلاں کا بیان سنو تو وہ ہر وقت بینک میں جاب کرنے والے ملازمین ہی کو سودی کہتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو جہنم کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ فلانا۔ او بے بھائی کھچڑا پکا پکا کے ایسا بنا دیا ہے کہ دنیا میں انسان کا بچہ کوئی ہے ہی نہیں، سارے جہنمی ہیں، یہ اکیلا جنت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لوگوں کی محفل میں آپ بیٹھ جاؤ نا، ایسے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ابے یہ بھی ایسا، ابے مولوی، کوئی بولے مولانا صاحب، ابے مولویوں کا میں جانتا ہوں مولوی کیا ہے یار، سب کو پتا ہے میرے کو، گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ ابے وہ سیاستدان اس دفعہ سنے فلاں جیتے گا، ابے سب سیاستدان پٹھو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، ان سب کو میں جانتا ہوں، ایک سے امید تھی، ابے بس کرو یار، سب بیڑا غرق ہے۔ اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ، اچھا ابے اسٹیبلشمنٹ تو سیاست میں گھسی ہوئی ہے، اس ملک میں تو کوئی ڈھنگ کا آدمی آیا ہی نہیں۔ ابے عدلیہ، ابے جج سارے دیکھے ہوئے ہیں یار، سب بکتے ہیں بھائی، ایک جج بہت، ابے ایک نہیں ہے، سب تیرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ابے سب کیا ہے، ابے تو شادی کر لے، ابے کیا کوئی عورت ڈھنگ کی ملے گی تو شادی کروں گا، دیکھا نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، ابے یہ سب آج کل عورتیں سب ٹوپی ڈرامہ ہے، کوئی اپنے شوہر سے وفا نہیں کرتی، سب کے چکر چل رہے ہیں۔ ابے تو شادی نہیں کرے گا، اولاد، ابے اولاد کو دیکھا نہیں آج کل کی اولادیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، کھلاؤ پلاؤ، وہ ان کا آیا تھا نا، وہ کیا نام ہے، وقار زکا کا، اس نے کہا بچے جو پیدا ہو رہے ہیں یورپ کے حساب سے، وہاں کے حساب سے صحیح کہا، ان کو کھلاؤ پلاؤ، خرچہ کرو، اسکولوں کی تعلیم دو، یہی ہمارے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل اولادیں تھوڑی باپ پیدا ہو رہے ہیں۔ ابے کوئی لین دین کا معاملہ، ابے مفتی طارق مسعود کا بیان نہیں سنا، کسی سے لین دین مت کرو، سب چور ہیں، تو آپ بالآخر کیا کہو گے، یار مجھے لگتا ہے تجھ پہ کچھ جادو ہوا ہے، تیرے دماغ کھل گیا۔ ابے جادو وادو کچھ نہیں ہوتا، جادو وادو کچھ نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اسٹائل ہے کس کا؟ قوم کا۔ سارے دنیا میں چور عامل تو ہیں، وہ تو اس میں رجوع نہیں کر رہا ہے، ذہن میں رکھنا، سارے دنیا میں چور ہیں، سارے دنیا میں دو نمبر ہیں، نہ کوئی عورت ٹھیک، نہ کوئی مرد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک، ساری فوج بھی غلط، سارے سیاستدان بھی غلط، اور جو غلط لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی غلط ہیں۔ تو یہ ایک اکیلا دنیا میں آیا ہے جو جنت میں جائے گا، اسی اکیلے کے لیے اللہ نے جنت، بزرگ سارے بزرگ بھی غلط، بزرگ بڑے دیکھ لیے ہم نے، لوگوں کو بتاتے ہیں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، اور خود لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں بزرگ۔ ابے وہ فلاں بزرگ کے پاس چلا جا، وہ لینڈ کروزر میں نہیں، وہ گدھا گاڑی پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ ابے وہ کوئی بزرگ ہیں اس دور میں گدھے پہ سفر کرنے جو جہازوں کا دور ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ وہ کوئی بزرگ ہیں؟ چل ادھر چلا جا، وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، اکانومی کلاس میں سفر کرتے ہیں۔ ابے دنیا کو دکھانے کے لیے اکانومی، پیسے ان کے پاس بزنس کلاس کے ہیں، صرف شو مارنے کے لیے اکانومی میں سفر کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے میں کتنا سادہ ہوں۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں مذاق تھوڑی کر رہا ہوں۔ ابے نہ کوئی بزرگ چھوڑا تم نے، نہ کوئی مولانا صاحب چھوڑے، نہ کوئی مدرسہ چھوڑا، نہ کوئی مسجد چھوڑی، تو مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا میں اکیلا میں ہی ہوں۔ یار مولانا شلوی تھانوی کے بڑے واقعات یاد آتے ہیں، وہ بیان میں ان کے ایک کراؤڈ تھا، تو ایک بندہ سامنے آ کے بیٹھ گیا اور ایسے تواضع سے نا جیسے زمین میں گڑا جا رہا ہو، جیسے اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں، ایسے بیٹھ گیا حضرت کا بیان سننے کے لیے نا۔ بھائی نارمل وے میں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے، تو وہ اکیلا۔ مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے کڑک مزاج، ان کی نسبت تھی جلالی، جیسے حضرت عمر تھے نا، حضرت عمر کے ہاں پارسل کا انتظام نہیں تھا، پارسل کا انتظام تھا، ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے کسی سے پوچھا کہ ایک مسئلہ پوچھا شرعی، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے ڈانٹ لگائی، تمہیں معلوم ہے تو بتا دو، سب کو پتا ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، تو تمہیں سمتے جو پوچھا تم بتا دو معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتا دو مجھے معلوم ہے کہ نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ حدیث میں یہ ہے، صحابہ سے پوچھا نبی نے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بتایا کہ صحابہ جانتے تھے، نبی نے ہم سے سوال اس لیے نہیں پوچھا کہ ہم جواب دیں، اس لیے پوچھا تاکہ ہماری توجہ نبی کی طرف ہو جائے، تو وہاں تو یہ جواب بنتا تھا۔ لیکن جب کوئی سوال کسی سے پوچھا جا رہا ہو اور وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کے بجائے دائیں بائیں جائیں، تو پھر حضرت عمر نے ان کو ڈانٹا ہے۔ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں نا، حضرت عمر کے پاس جب کوئی 3 طلاق دے کے آتا، بہت ساری روایتیں سر پہ کوڑے مارتے تھے پہلے، اس کے بعد جواب دیتے کہ بیوی حرام ہو گئی ہے۔ یہ پیکج بھی صرف کس کے پاس تھا؟ بولو حضرت عمر۔ میں نے نہیں کہیں کسی حدیث میں دیکھا، یا کسی تابعی یا کسی امام یا کسی بزرگ کہ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جاؤ کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں اور اس نے کوڑا مارنے پہلے ڈنڈا مارا ہو، جواب اس کے بعد دیا ہو۔ ہونا تو یہی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ ہم تو سوچ رہے ہیں اپنے دارالفتہ میں کرنٹ والا وہ رکھ لیں جو 3 طلاقیں دے کے آئے نا پہلے، کہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، جب شادی ہونے والی ہو نا اس سے پہلے زبان کو تالا لگا دو، بولے یہ کام نہیں کرنا، بس
کیونکہ اس میں ریورس گیئر نہیں رکھا اللہ نے. خیر, تو حضرت عمر ڈنڈے پہلے مارتے تھے اس کو. او جائے, یہاں تک بھی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فلاں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں, تو جا کے اس کی کمر پہ کوڑے مارے ہیں, کبھی سر پہ کوڑے مار رہے ہیں, کبھی, یعنی جو باڈی کا پارٹ اویلیبل ہوا, آسانی سے اویلیبل تھا, اسی پارٹ کو حضرت عمر نے کوڑوں سے نشانہ بنایا. ہاں, تو کیا بات جی, ہاں تو حرام ہے نا طلاق دینا, 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے نا, وہ تو حرام ہی ہے. وہ حضرت عمر اس پہ نہیں اس کو کوڑے مارے تھے طلاق کیوں دی ہے, وہ تو تمہارا مسئلہ ہے, تمہاری بیوی کا مسئلہ ہے, غلط طریقے سے کیوں دی ہے. نہیں آئی سمجھ بات؟ حضرت عمر نے کوڑے اس پہ نہیں مارے کہ طلاق کیوں دی ہے, مارے اس پہ کہ ناجائز طریقے سے کیوں دی ہے, اکٹھی کیوں دے دی ہیں 3. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب جنرل مشرف کا دور تھا نا, اس وقت مطالبہ کیا تھا کہ 3 طلاقوں کو اللیگل قرار دیا جائے. جو 3 طلاقیں دے گا اس پہ کیس ہو, اس پہ کیس کورٹ میں سزا ہونی چاہیے اس کو. جب چند لوگوں کو سزا ہوگی تو باقی سارے انسان کے بچے بن جائیں گے. لیکن میری اس پہ رائے یہ تھی کہ اگر حکومت سزا رکھ دے گی نا اس پہ کہ 3 طلاقوں پہ سزا, تو ہماری قوم ایسی ہے کہ 3 طلاقیں دے کے مکرنا شروع ہو جائے گی, پھر یہ سزا سے بچنے کے لیے طلاقیں بھی دیں گے اور کورٹ میں بیان دیں گے ہم نے نہیں دیا ہے. تو یہ اس دور میں میرا خیال ہے یہ قانون میں ایک بڑی پیچیدگی ہے اس میں. اگر سزا کا قانون بنا دیا تو لوگ سزا سے بچنے کے لیے حرام بیوی کو حلال کرنا شروع کر دیں گے, بولیں گے ہم نے دی نہیں ہے. خیر, تو وہ صحابی جو تھے ان کی نیکی کیا تھی؟ ان کی نیکی یہ تھی, وہ کہتے تھے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو دل سب کی طرف سے صاف کر کے, کوئی برا نہیں ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں, دیکھو دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پہلی بات, یہ نیکی آسان نہیں ہے, یہ نیکی. ہاں, میں وہ بتا رہا تھا حضرت حکیم الامہ کا واقعہ نا, ایک بندہ آیا اور ایسے بیٹھ گیا, ایسے عاجزی کے ساتھ بیٹھ گیا. تو حضرت حکیم الامہ کی عادت تھی اسی وقت بات کو پارسل کرنا, ادھار پہ معاملہ نہیں کرتے تھے کہ پتہ نہیں بعد میں پکڑائی میں آئے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ آرام سے بیٹھو جیسے دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہا کہ کیا ساری سکینت تم اکیلے پہ نازل ہو رہی ہے؟ پورا بیان صرف تمہیں کو سمجھ میں آ رہا ہے, باقی سارے ایسے ہی آئے ہوئے, یہ کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں لوگ؟ پھر یہ بھی آگے کہا کہ مجھے شیطان بنانے آئے ہو. کیا مطلب؟ جب آپ کو کوئی اتنی رسپیکٹ دے کہ جھکائی جا رہا ہو تو پیر صاحب تھوڑے دنوں میں اپنی اوقات بولو بھول جاتے. جب مرید حضرت, میں نے بہت سے حضرتوں کو کھسکتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, اگر عقل کامل نہ ہو یہ بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں. اگر عقل کامل نہ ہو, برا آدمی کو تو پتہ ہے میں برا ہوں, وہ کسی کے معاملے میں نہیں پڑے گا. نیک آدمی کو تو یہ ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں. اگر عقل کامل نہیں ہے تو یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. سب سے پہلا فتنہ جو نیک لوگوں میں ہوتا ہے نا, جو عقل جن کی کامل نہیں ہے, وہ مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے سب سے پہلا کیا کام کیا ہوگا؟ مسجد کے جو پڑوس کے مسجد کا امام ہے جس کو عزت دینی تھی اس کے کیڑے نکالنا شروع. امام سب سے پہلے گھبراتا ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی نیک آدمی نہ آ جائے, یہ میرا خون پیتا رہے گا بیٹھ کے. آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ یوں کیوں کر رہے ہیں, آپ ایسے کیوں نہیں, آپ یوں, آپ خامہ کیوں نہیں چلتے, وغیرہ وغیرہ. اتنی بڑی ٹینشن ہے نا پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا, بشرطے کہ اس نیک کی عقل کامل نہ ہو. باقی نیک کا ہونا تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک تابعی نے کوفہ میں مکان بیچا, مکان کی قیمت فار ایگزامپل 50,000 تھی, فار ایگزامپل $50,000 کی بات کر رہا ہوں, تو اور بیچا کتنا؟ $1,00,000 میں. فرض کرو کوفہ میں کیا کرنسی تھی مجھے تو نہیں پتا نا, وہ تو درہم دنانیر چلتے تھے. لوگوں نے کہا یہ مکان 50,000 کا ہے اور آپ 1,00,000 میں بیچ رہے. انہوں نے کہا پڑوس میں فلاں صحابی رہتے ہیں, ان کی قیمت بھی لگا رہا ہوں. مطلب یہ نہیں کہ صحابی کی توہین, مطلب اتنا خوبصورت پڑوس تمہیں مل رہا ہے, ایسے ہی چھوڑ دوں میں؟ پڑوس میں نیک آدمی کا ہونا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے, لیکن جس نیک کی کھوپڑی گڑبڑ ہے نا وہ بہت بڑا فسادی ہوتا ہے. وہ اتنا بڑا فسادی ہے کہ توڑ دے گا مسجد کو 2 حصوں میں, وہ نمازیوں کو توڑ دے گا. وہ ہر وقت پھنس کر کے نا یہ ایسے کر رہے ہیں, یہ ویسے کر رہے ہیں, فلانا ایسا, ڈمگانا ایسا, جان چھڑانا مشکل. بھائی امام میں کوئی خرابی ہے, اگر آرام سے ٹھیک کر سکتے تو کر لو, ورنہ بولو یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کیس کی سماعت کے آپ اہل ہو ہی نہیں. بولے ہمارا کیس ہی نہیں ہے بھائی, ہم جاتے ہیں نماز پڑھیں گے, پتلی گلی سے نکلیں گے, ختم. تو وہ ہاں, حضرت حکیم الامہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے فرعون بنانے. بھائی ذرا پانی پلا دیں گے, کوئی سادہ پانی ہو, ٹھنڈا نہ ہو, آپ چلے جاؤ بیٹا. تو کیا فرمایا حضرت عمر حکیم الامہ نے؟ تم مجھے شیطان بنانے. وجہ کیا ہے؟ جب پیر و مرشد کے سامنے ایسے جھکے جا رہے ہو نا ہر وقت, تو 2-4 اس طرح کے مریدین پیدا ہو جائیں تو پیر صاحب اپنی اوقات بولو بھول جائے. وہ اپنے بارے میں ان کو وہم ہو جاتا ہے کہ واقعی میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اور جس دن انسان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں, اسی دن سے اس کا زوال شروع.
انہوں نے کہا نارمل رہا کرو. صحیح ہے, جیسے سب بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ حکیم الامہ کے پاس کوئی شخص اپنا بچہ لے کر آیا, چھوٹا بچہ, اس کو اتنا ڈرا کے لایا نا کہ یہ بڑے عالم ہیں, چپ کر کے بیٹھے, اتنا ڈرا دیا اس بیچارے کو. وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے ایسے تمیز سے. تو مولانا شرف علی تھانوی کی اپنی اولاد تو تھی نہیں, اس لیے وہ کبھی کبھار رشتہ داروں کو منگوا لیا کرتے تھے بچوں کو کہ بھائی آ جاؤ تھوڑا سا کھیل کود لیں. تو بچہ بیٹھا ہوا ہے تمیز سے, اس کو اتنا ڈرا دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بچہ نہیں ہے, یہ بچے تو ایسے ہوتے ہیں, کوئی آئے کوئی میری ٹوپی اچھالے, کوئی جو ہے نا ادھر کلابازیاں کھائیے, کہ بچہ تھوڑی ہے یہ. تو جس پہ جو چیز سوٹ کرتی ہے نا اس کو ویسا ہی ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خیر, تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ میں سب کی طرف سے دل صاف کر کے سوتا ہوں, سب اچھے ہیں. بس اتنا بڑا عمل ہے کہ جس کی طبیعت میں حسد ہو, طبیعت میں فساد ہو, غیبتیں سن کے خوش ہوتا ہو, اس کی یہ سوچ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اگر ہم سب کے بارے میں یہ گمان کریں سب اچھے ہیں, پھر تو لوگ ہمیں ڈسنا شروع کر دیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نے کہا بھی سب اچھے ہیں, لہذا ایک بندہ آیا کہ 50,000 دے دو کل واپس کر دوں گا. آپ نے سوچا سب اچھے ہیں, یہ لے 50,000 کل واپس کر دینا, وہ کل قیامت تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ. تو آپ نے کیا کیا کہ جی آپ نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے کہ یہ گمان رکھا کرو سب بہت اچھے ہیں, یہ لے بھائی اچھے آدمی 50 نہیں تو 1,00,000 لے کل واپس کر دینا, یہ لے. وہ اچھا آدمی مارکیٹ سے شارٹ. بچی کے لیے رشتہ آیا, آپ نے کہا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے سب کے بارے میں اچھا گمان کرو, ماشاءاللہ اس کا گیٹ اپ بھی اچھا. بچی کے لیے رشتہ مانگا ہے, لاؤ یار ابھی قاضی کو بلاؤ, کل کس نے دیکھی, چل بھائی نکاح پڑھایا, یہ لے بھائی. کیونکہ سب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, اچھے چل رہے ہیں. آنا یہ مطلب نہیں ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ معاملات کرنے ہوں عاملو کل اجانب, ایسے جیسے اس کو جانتے ہی نہیں ہو, بلکہ معاملہ کرنے میں یہ برا ہے. معاملات میں کیا سوچنا ہے, یہ برا ہے. یعنی برا کا مطلب 100% یقین سے تو کسی کو نہیں کہہ سکتے, یعنی ظاہر یہی فرض کرنا ہے کہ ایسے اس کے ساتھ معاملات کرنے جیسے کسی برے آدمی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا دلائل کے ساتھ جب تک ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ اچھا ہے, رشتے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پاکستان میں اگر دلائل کے ساتھ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے, پیسے پھر بھی نہیں دینے, کیونکہ وہ دلائل بھی جھوٹے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آپ تک ثابت ہونا بہت مشکل ہے. کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو پیسوں کے معاملے میں کلیئر ہو, ورنہ سب بیکار کی باتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کسی لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو سننے کا اللہ نے ہمیں اہل ہی نہیں بنایا, لہذا وہ ہماری عدالت میں لگ ہی نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی آ گیا کہ میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, میں نے فلاں کو برائی میں دیکھا, فلاں کی ویڈیو لیک, فلاں کی ویڈیو لیک, آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو شیئر کرنے کی. آپ کیا بولو گے, بھائی کسی کا پرسنل معاملہ ہے, ہمیں شریعت نے دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے, دوسروں کے عیبوں کو ہمیں شریعت نے اچھالنے کا حکم نہیں دیا. ہم کیا کریں گے, اس پہ پردہ ڈالیں گے. اور یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو, جیسے دوسروں کے عیب پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے, ہم بھی ان دوسروں میں داخل ہیں. اپنے عیبوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے, اپنی برائی بھی کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے. بے وقوفی میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اپنے سارے راز بتا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ کیا تھا, پھر یہ ہوا تھا. اور دنیا میں ان سے بڑے بے وقوف میاں بیوی نہیں ہیں جو شادی سے پہلے کا سب بتا دیں کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے ہمیں. بھائی ابھی تعلقات اچھے ہیں, ذرا سے خراب ہوئے, یہی ٹرسٹ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. میں نے سنا ہے نا واقعات ایسے, جب میں فون سنا کرتا تھا, خاتون بیچاری کا کوئی ہوگا, اللہ معاف فرمائے, بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, پرانا کوئی چکر شکر ہوگا, شادی کے بعد اپنے میاں کو بتا دیا اور یہ سوچ کے بتایا کہ میرا میاں کو اب مجھ پہ ٹرسٹ آ جائے کہ ماشاءاللہ میں کتنی صاف ہوں, کہ جو ہے میں منافق نہیں ہوں, میری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ ڈائلاگ فلموں سے سیکھے ہوتے ہیں کم بختوں نے. فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے, فلموں میں تو ایک آدمی 100 بندوں کو مار کے قتل کر کے چلا جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے, بچپن میں جو ہم نے کوئی فلم دیکھی نا, اللہ معاف فرمائے, تو توبہ کر لی ہے, پرانی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ایک ہیرو کو 100 گولیاں لگی تھیں, پاکستانی مووی تھی, 100 گولیاں لگی ہیں پھر بھی بچ گیا. یہ پاکستان ہی کا کمال ہے. پاکستان بہت عظیم ملک ہے. ایسی جگہ سے لوگ جیتے ہیں یہاں الیکشن میں جہاں کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں, جہاں سے کھڑے نہیں ہوتے. ایک یہ کوالٹی ہمیں صرف کہاں ملتی ہے, پاکستان. اور دوسری کوالٹی جو فلموں میں آپ کا مجھے نہیں پتا, پورے برس خالی ہو جاتے تھے, ہیرو نہیں, کیونکہ فلم کیسے چلائیں گے اگر ہیرو کو شروع میں مار دیا. تو فلموں کی دنیا اور ہوتی ہے, ریئل لائف اور ہوتی ہے. ہماری خواتین فلموں کی دنیا میں ہیرو کو رومانس کرتے ہوئے دیکھتی ہیں, وہ سمجھتی ہیں میرا میاں ایسا کیوں نہیں کر رہا,
تو بھائی فلموں کی دنیا اور ہے, وہاں صرف رومانس ہی چل رہا ہے, خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے ہیرو خرچے تھوڑی اٹھا رہا ہے. آپ کا میاں یہاں سارا بوجھ آپ سمیت, یعنی آپ بوجھ نہیں ہے, استغفر اللہ غلط جملہ نکل گیا, یعنی آپ کی ذمہ داری سمیت آپ باقی سارا بوجھ کس کے کندھوں پہ اٹھا رہا ہے؟ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا اس نے. تو فلموں کی دنیا اور ہے میرے بھائی, ریئل لائف الگ کہانی ہے, ریئل دنیا الگ ہے. ہمیں میں یہ کہہ رہا تھا جب معاملات کسی سے کیے جائیں گے نا, معاملات, تو پھر اس میں اجازت نہیں ہے, پھر اس میں تو بہت اچھی طرح چھان پھٹک کے پوری ڈیٹیل میں جا کے بندے کو چیک کرنا ہے. اس میں گھننے بننے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مسلمان ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا, 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. مسلمان بہت ذہین ہوتا ہے. تو جب ہم کسی سے معاملات کریں گے تو پھر ہم نے بہت اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. تو دوسروں کا عیب بھی ظاہر نہیں کرنا, اپنے عیبوں کو بھی. ہاں یہاں سے بات چل رہی تھی کہ وہ ایک خاتون میں, بہت پرانا قصہ ہے, نکاح ہوا, اپنے میاں کو اپنے بارے میں, ماضی کی زندگی کے بارے میں سب بتا دیا. فلموں میں دیکھا ہوگا کہ بھائی دیکھو اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پر ہے, اگر آپ کو مجھ پہ اور مجھے آپ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ اس رشتے کا. تو آپ پہ ٹرسٹ کر کے میں جمشید کے بارے میں بھی سب بتا رہی ہوں آپ کو, غفار کے بارے میں بھی. سلیم وہ جو آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آنکھ مٹکے کیا کرتا تھا, اس کی رپورٹیں اتنی خراب نہیں ہے لیکن آنکھ مٹکے کی حد تک اس کی رپورٹیں, پھر پوری رپورٹیں پیش کر دی. آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں یار, اتنے بھی گھننے نہیں بنو نا. دیکھو ایک تو برے لوگ ہوتے ہیں جو طوائف خانوں میں جاتے ہیں گند وند کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو برے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹ ویٹ مار رہے ہوتے ہیں, آگے نہیں جاتے لیکن ڈیٹے مار رہے ہیں, یہ بھی برے لوگ ہیں. نیک لوگ, آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نیک لوگ آنکھ مٹکا کرتے ہیں. آنکھ مٹکا سمجھتے ہو, بس وہ اتنا اس پہ رک جاتے ہیں. آنکھ مٹکا کیا, کوئی انڈی جا رہی ہے, تھوڑا سا یوں دیکھا, اس نے بھی دیکھا, چلو تھوڑا سا ان کی ایک فرسٹریشن جو تھی, ٹھڑک جو تھی تھوڑی سی, اس کو کیا مل جاتی ہے, تسکین, تھوڑی تسکین مل جاتی. سالی آئی ہوئی ہے, تھوڑی سی خوبصورت سی سالی ہے, آ کے بیٹھی, گئے اور بس تھوڑی ان کو تسکین ہو جاتی ہے کہ یار ہم بھی دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں. پھر توبہ استغفار کر لیا, بس ختم. پھر اگلی دفعہ آنے کا انتظار کیا کہ دوبارہ آئے گی تو پھر دیکھیں گے. از کالڈ آنکھ مٹکا. اسے کیا کہتے ہیں, آنکھ مٹکا. یہ سوائے اپنے دماغ کو عذاب دینے کے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور عورت کو پتا چل جاتا ہے یہ بندہ کیریکٹر کا صحیح نہیں ہے, عورت کو یہ پتا چل جاتا ہے. یعنی آپ نے اتنی سی نظر اٹھا کے اپنی ریپوٹیشن اس کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں چھوڑی آپ نے. وہ بتائے گی نہیں بے شک کسی کو, لیکن آئندہ کبھی معاملہ ہوا وہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دے گی. عورت بڑی ہوشیار ہوتی ہے, اسے پتا چل جاتا ہے کون مرد ہوس کی نظر ڈالتا ہے اور کون واقعی اوریجنل شریف ہے. یہ گھروں کی ماسیوں کو پتا چل جاتا ہے, زیادہ دور نہ جاؤ. ٹھرکی ہوتا ہے نا گھر میں پہلے, حالانکہ بیچاری میلی کچیلی ماسی ہے, پھر بھی ایک دفعہ دیکھے گا ضرور اس کو کہ شاید آج تیار ہو کے آئی ہو. تجھے مل کیا رہا ہے اس سے یار, کہنا یار عجیب سی ہوتی ہے, تسلی ہو جاتی ہے یار, جنرل نالج میں اضافہ ہو گیا. کوئی جا رہی ہے ایک دفعہ تو دیکھیں گے ضرور. وہ ایک آدمی نے پوچھا نا, اس کی بیوی بہت سخت پردہ کرتی تھی, کبھی دوست کی نظر اس کی بیوی پہ پڑی نہیں. ایک دن اپنے دوست سے بولتا, تو بتا دے یار بھابھی کیسی ہے, بس صورت ہے, خوبصورت ہے, رنگ کیسا ہے, گورا ہے, چٹا ہے, آنکھیں پلکے بلکے. وہ کہتا تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہا صرف جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں اور میری کوئی نیت نہیں ہے. یہ ایک ایسی نالج ہے جو ابھی تک میرے پاس نہیں تھی. اپنے آپ کو, اپنے دماغ کو نا, جتنے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں نہیں, بس ختم. دیکھو تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں, کسی گھر میں جھگڑے کی آواز آ جائے نا, وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں. دیکھو انسان نا اپنے بارے میں 2 منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے, میں فسادی ہوں یا سوسائٹی میں اصلاح کرنے والا ہوں. یہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتا ہے. قرآن ایسے ہی تھوڑی کہہ رہا ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. اللہ کہتے ہیں آخرت میں میں حساب و کتاب تو لوں گا, لیکن اصل بات یہ انسان کو خود اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں جنت والے اعمال کر رہا ہوں یا جہنم والے. حساب تو ایک فارمیلٹی ہے جو اللہ نے رکھی ہے. اللہ کہتے ہیں خود تجھے پتا ہے کیا کر کے آیا ہے. اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہو کہ میری طبیعت, میری نیچر میں فساد ہے یا اصلاح ہے. بہت آسان طریقہ, کسی گھر سے جھگڑے کی آواز آ رہی ہے, اگر آپ اپنے گھر کی کھڑکی بند کر لیتے ہو اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے ہو اور ہو کیا رہا ہے, 1 نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے یہ, تیرا لینا دینا کیا ہے یار اس سے, تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں.
صحیح ہے. ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. 2 آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتا چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھننے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو 2 آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کرے نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہوں اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی 2 جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی 2 بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتا ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو 2 افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. 2 بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا, لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے 2 بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہے. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار. ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتا ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو, کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم تہجد پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. پھر کہا تم نے کبھی زنا تو نہیں کیا؟ کہہ رہے میں نے تو کیا ہوا تھا اور توبہ کر لی تھی. کہہ رہے اب میں اس کو یہ بولوں کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, سچ بولوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا. حضرت نے فرمایا آپ نے پہلی ہی غلطی کر دی. جب اس نے آپ سے پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو, اب آپ بولو گے نا کہ اس وقت تو بول دیا ہاں پڑھتا ہوں. جب برائی کا پوچھا تو اب آپ بولو گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہ بھی تو کیوں پوچھ رہا تھا, تہجد کا سوال بھی تو فضول تھا نا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تہجد پڑھتے ہو؟ بھائی پڑھوں نہ پڑھوں تیرا لینا دینا کیا ہے اس سے بھائی. اچھائی کا پوچھے تو بھی یہ جواب دینا بھائی تمہارا کیا لینا دینا, میرا پرسنل معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, پڑھوں نہیں پڑھے ہیں. ان کے پاس اگر پیسہ ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا, اور ان کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. نہیں دے رہے اس کا مطلب چور ہے, یہ چور ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, میں اتنا نیک. بھائی صاحب معاملات میں نیک ویک نہیں ہوتا.